अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और मुल्क की अदालतों में जो कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर पे है, उसमें नेवर एंडिंग ड्रामास भी चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी भी अदालतों में कोई डल डे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा तो हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट में नहीं होगा तो ट्रायल कोर्ट में होगा। और आजकल तो इमरान खान के जेल ट्रायल चल रहे हैं और वहाँ पर भी बहुत कुछ होता है। आज जैसे सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की और इमरान खान की आपस में तल्ख़ कलामी हो गई, और वो इस बात पे हो गई कि इमरान खान एक सियासी लीडर हैं। उन्होंने जैसे ही अपने सामने मीडिया देखा, उन्होंने सियासत पे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप सियासी बातें नहीं करें। तो इमरान खान ने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दे रखी है कि वो मीडिया से बात कर सकते हैं, और वो फिर किसी भी मौजू पे कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भी पता नहीं क्यों एग्रेसिव होने की ज़रूरत पड़ी थी, नहीं होना चाहिए था। खैर, ये वाली एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, और आपको पता है साइफ़र केस है ये, और साइफ़र केस के अंदर तो पहले जेल ट्रायल था, इन कैमरा ट्रायल था। इन कैमरा ट्रायल को कलअदम करार दिया, नए सिरे से ट्रायल हुआ, फिर दोबारा से शिकायत आई कि मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, और फिर पता चला अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि मीडिया तो वहाँ होता है। अब उनको क्या पता कि वो कौन सा मीडिया होता है, तो फिर उनको भी बताया गया कि भाई मीडिया तो वो है जिसकी की लिस्टें इस्टेब्लिशमेंट से अप्रूव होके आती हैं, अकोमोडेशन के साथ। वो मीडिया वहाँ अडयाला जेल में जाके इमरान खान का ट्रायल कवर करता है, और माशाल्लाह सिर्फ कवर करता है, रिपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा जेल ट्रायल के ऊपर हुक्म दिया कि नहीं भाई, मीडिया को इजाज़त दे। तो अब मीडिया को बाकायदा इजाज़त है, और उसके बाद मज़े मज़े की क्रिस्पी किस्म की स्टोरीज़ भी रोज़ निकल के आती है, जिसमें इमरान खान कह रहे होते हैं मैं तो इतने माह से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझसे तो किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। तो वो मुज़ाकरात आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी से तो करना नहीं चाहते। अब आर्मी चीफ़ खुद ही जाके उनसे मुज़ाकरात करें तो उनको वही कबूल होगा। खैर, ये तमाम तर मामलात भी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल इसी किस्म का एक केस जो कि इम्पोर्टेंट है, गाहे बगाहे हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। आई होप सो कि वो जल्द डिसाइड हो जाए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, जिनको बरतरफ किया गया था ओहदे पर इसलिए क्योंकि उन्होंने एक तकरीर कर दी थी, और उस तकरीर में उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगा दिए थे, लेकिन वो अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया। और अपनी बरतरफी के ख़िलाफ़ जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी आयद किए। इससे पहले उनके बहाली के कुछ अंदेशे थे, लेकिन अब वो अपनी उम्र जो 62 साल की उम्र होती है किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की, मैक्सिमम एज जो है वो ये है, तो वो अबूर कर चुके। तो अब वो जो एक लिमिट है वो गुजर चुकी। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो ये पूरा मामला है, इस मामले के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इल्ज़ामात उनके ये हैं कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो उनके घर पे उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद, जो कि बाद में डीजी आईएसआई भी बने, वो उनके घर आए। उनके साथ एक उनके ब्रिगेडियर साहब थे जिनका नाम इरफान रामे है। उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ तुम फ़ैसले कर दो, तो हमारी 2 साल की जो मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं होगी, और हम आपको जल्द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी कहते हैं कि उन्होंने इन तमाम बातों से इनकार कर दिया, और उन्होंने अपने ऊपर इस डलने वाले प्रेशर पर आगाह किया था उस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अनवर कासी उनको। उसके अलावा उन्होंने जो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे साकिब निसार, उनको भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, रजिस्ट्रार के ज़रिए ख़त भी लिखा था। तो ये तमाम तर मामला था, और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ये कहते हैं कि फैज़ हमीद को उनके घर जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा, नॉट मेजर जनरल, खैर जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको भेजा था फैज़ हमीद को शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर के नवाज़ शरीफ के केसेस का तो ज़रा यार फ़ैसला हमारी मर्ज़ी का कर दो। तो खैर, ये तमाम तर कंट्रोवर्सी थी। फैज़ हमीद के बारे में बात कर दी। ये जो उनके ऊपर प्रेशर था बेसिकली शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ऊपर, इसका उन्होंने ज़िक्र रावलपिंडी बार से गुफ्तगू में एक इवेंट में कर दिया। उस वक्त वो हाजिर सर्विस जज थे, इंक्वायरी हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें बरतरफ कर दिया, और उनकी बरतरफी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में पिछले अरसे में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बने, और उससे पहले भी अभी जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो इस केस की मुतअद्दिद समातें हुई। उसका जो बेंच था, उस बेंच के तकरीबन 4 अरकान तो रिटायर, 3 अरकान रिटायर हो चुके थे, और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि अब जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं रहे वो, और जस्टिस सरदार तारिक ने समात से मना कर लिया था। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा आए, उन्होंने नया बेंच बनाया।
اب وہ بینچ جس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سربراہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل رکن ہیں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل یہ 5 رکنی بینچ ہے، اور یہ 5 رکنی بینچ تقریباً تیسری سماعت کل کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 14 دسمبر کو سماعت ہوئی تھی، اور اس سماعت میں یہ کہا گیا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کے وکیل جو کہ حامد خان ہیں، انہوں نے جب دلائل دیے، انہوں نے شروع سے بینچ کو سمجھانے کی ایک طرح سے نئے سرے سے کیس شروع ہو گیا کیونکہ بینچ نیا تھا، تو انہوں نے جب سمجھانے کی یہ کوشش کی کہ یہ الزامات ہیں اور میرے الزامات درست ہیں، تو پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ جن افراد کے اوپر فیض حمید کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو فیض حمید کو کیس میں فریق بنائیں، جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام لگا رہے ہیں تو ان کو بھی فریق بنائیں، اور پھر ایک دن کا وقت دیا گیا کہ آپ کل آ کے، یعنی 14 دسمبر کو 15 دسمبر تک کا وقت دیا گیا کہ آپ آ کے عدالت کو بتا دیں تو ہم نوٹسز کر دیں گے، کیونکہ اس کے فوراً بعد عدالت نے چھٹیوں پہ چلے جانا تھا۔ تو پھر خیر 14 کو یہ کیس کی سماعت ہوئی، 14 کو ہی ایک حامد خان نے شام کو شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے درخواست دائر کر دی، جس میں متفرق درخواست تھی، اس میں نوٹسز کے لیے 6 نام تھے اور 7 نام تھے بیسکلی، اور اگلے دن جب وہ معاملہ گیا عدالت کے سامنے تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جب قمر جاوید باجوہ کا نام دیکھا تو قمر جاوید باجوہ کا نام دیکھ کے تھوڑے سے وہ پریشان ہو گئے، اور پھر وہ ہوا جو شاید ہم سب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا کچھ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوالات کرنا شروع کر دیے تھے کہ آپ کو کیسے پتا کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا فیض حمید کو آپ کے گھر آنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں نا، ہمارے بھی نام استعمال ہو جاتے ہیں، آپ بار بار کہتے ہیں فوج کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، فوج نہ کہیں، افراد کے نام لیں، ان انفرادی طور پر جنہوں نے جو اقدامات کیے ان کو نام لے کر کہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ خیر اس کے بعد ایک لمبی مفصل بحث ہوئی، ججز نے اپنی مثالیں دے دیں، فلاں شخص نے فلاں جگہ پر میرا نام استعمال کر کے یہ کر لیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو دیکھیں نا فیض حمید نے بھی اس وقت قمر جاوید باجوہ کا نام استعمال کیا ہوگا آپ کے سامنے۔ تو خیر پھر ہوا کچھ یہ کہ دوبارہ سے کہا گیا شوکت عزیز صدیقی کو کہ آپ ایسا کریں کہ ایک اور درخواست دائر کریں جس میں سے قمر جاوید باجوہ سمیت 2 اور نام ان کو نکال دیں، ان کو سائٹ پہ کر دیں، اور پھر ہمیں دوبارہ سے نوٹسز کے لیے دے دیں۔ اور پھر 4 لوگوں کو نوٹس ہوئے تھے۔ فیض حمید کو نوٹس ہوا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لکھ رہے ہیں بٹ آئی ہرڈ کہ وہ ابھی بھی سرونگ میجر جنرل ہیں، عرفان رامے، ان کو نوٹس کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا نوٹس تھا وہ انور قاسی کو کیا گیا جو کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور چوتھا نوٹس سپریم کورٹ کے اس وقت کے رجسٹرار ارباب عارف کو کیا گیا۔ تو خیر یہ تمام تر چیزیں ہوئیں 15 دسمبر کو، اور آپ کو پتہ ہے 15 دسمبر تھوڑا سا ریکالنگ ڈیٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہم سارے وارے کام کر کے اپنے اپنے دفاتر واپس چلے گئے، بلکہ کچھ ہم سپریم کورٹ میں ہی موجود تھے، اور اچانک سے چیف الیکشن کمشنر آئے، انہوں نے بتایا کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ نے تو جو ہے وہ آروز کا معاملہ کر دیا ہے، سارے جو ملک بھر کے آروز ڈی آروز کی نوٹیفیکیشن تھے وہ معطل کر دیے، اور پھر اپیل آئی تھی اور رات کو 8-9 بجے تک آ کے عدالت لگی، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل کو یہ الاؤ کیا، اور باقی جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو فوری اڑا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ انتخابات ہر صورت 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ یہ وہ دن تھا۔ خیر اس کے بعد وقت دیا گیا تھا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور اب کل یعنی 23 جنوری 2024 کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کیس کے اندر مختلف جوابات آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو سب سے مزے کا ایک ٹرن ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ فیض حمید نے وکیل کر لیا ہے خواجہ حارث کو، اور وکیل کرنے کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے ایک جواب جمع کرایا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ میں تو لا تعلق ہوں ان تمام تر معاملات سے، میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا تھا ان سے شوکت عزیز صدیقی سے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کے لگائے گئے تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں۔ اب فیض حمید کا یہ جو جواب ہے اس میں کل یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جا کے شوکت عزیز صدیقی سے نہیں ملے، اور اگر وہ ملے تھے تو ان کی ملاقات کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اب تک تو وہ ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں نا کہ میں نے انہیں نہیں کہا تھا، میں نے انہیں پریشرائز نہیں کیا تھا، انہیں کوئی آفر نہیں کی تھی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر دو گے اور نواز شریف کی برطرفی کا جلدی نواز شریف اور ان کی بیٹی سے متعلق فیصلے کر دو۔ تو یہ جو تردید اب آئی ہے، اس تردید کے ساتھ وکیل بھی بہت اچھے آئے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کل اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ باقی بھی جوابات آنے کا سلسلہ
جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی جاری ہے. 2 اور جوابات بھی آئے ہیں. سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی نے بھی اپنا جواب جمع کرایا اور اس کے ساتھ ہی جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان راوے انہوں نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا اور ان دونوں نے بھی اپنے اپنے جوابات میں جو الزامات لگائے ہیں شوکت عزیز صدیقی نے ان کو ڈینائی کیا ہے، تردید کی ہے ان کی. اب دیکھنا کچھ سچویشن کو اس طریقے سے ہے کہ جب پچھلی سماعت کے اوپر یعنی 15 دسمبر کو شوکت عزیز صدیقی الزامات لگا رہے تھے یا وہ بتا رہے تھے ایک طرح سے عدالت کو کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، میرے اوپر اتنا پریشر تھا، تو اس وقت نا مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ جب شوکت عزیز صدیقی نے عمر عطا بندیال کی عدالت میں یہ بات کی تھی تو عمر عطا بندیال کی عدالت میں ان کو یہ کہا گیا تھا، غالباً جسٹس سردار طارق مسعود کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ کے اوپر اتنا پریشر تھا تو آپ استعفیٰ دے دیتے. اور ویسے بھی ججز گاہے بگاہے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی جج کے اوپر پریشر آیا تو وہ استعفیٰ دیتے. تو یہ بات حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کر چکے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر دباؤ ہے یا میرے اوپر دباؤ ہے تو میں نہیں کروں گا کنٹینیو، آئی ول لیو. تو خیر اس کا مطلب ہے کہ اب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. ان سب چیزوں کے علاوہ سپریم کورٹ میں جب پچھلی بار اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شوکت عزیز صدیقی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر آپ کے الزامات کو بندہ چھوڑ دے تو پھر کیا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف پینشن کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ بلائے اٹارنی جنرل کو اور ان کا پینشن جو ہے وہ اس کو اپروو کر دے. تو اٹ واز گیون این ایکسپریشن کہ جیسے جو شوکت عزیز صدیقی ہیں شاید ان کے گھر میں کوئی قحط پڑ رہا ہے یا شاید جو ان کی جائز پینشن ہے جس کے لیے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس لے کے آئے، اس کے علاوہ وہ جو ہسٹری ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے وہ کوئی بھیک مانگنے خدا نخواستہ آپ کے سامنے آئے ہو. تو وہ والا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھوڑا سا ڈسکریجنگ، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ہی ڈسکریجنگ تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب جو معاملہ سپریم کورٹ کل دیکھنے جا رہی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ان جوابات کی روشنی میں کیا سپریم کورٹ کوئی پروبنگ کر سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ 184(3) کا دائرہ اختیار استعمال کیا گیا ہے، اور اگر نہیں بڑھ سکتی تو کیا شوکت عزیز صدیقی کا کیس یہ کہہ کے سیٹل کر دیا جائے گا ونس فار آل کہ جج کے اوپر پریشر تھا یا نہیں یہ تو وہ ثابت نہیں کر سکے، لیکن چلیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو انکوائری ہونی چاہیے تھی اور ان کو سنا جانا چاہیے تھا، وہ ان کو رائٹ نہیں دیا گیا تو آپ ان کے پینشن اور مراعات بحال کر دیں. تو آئی تھنک اٹ وونٹ سیٹ اے گڈ ایگزامپل، کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوگی. تو خیر اس کیس سے بھی اب کچھ نہیں نکلے گا. فیض حمید کو بھی مجھے لگتا ہے جیسے جیسے قمر جاوید باجوہ کو کچھ نہیں کہنے کا طے ہو گیا تھا ویسے ہی فیض حمید کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر فوجی موجودہ یا سابق عہدیداروں کو کچھ کہنے کی روایت چل پڑی تو وہ کہیں جا کے رکے گی نہیں اور وہ پھر سب کے لیے خطرہ ہو جاتی ہے. تو خیر اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے گا اور یہ واضح اس کیس سے ہو جائے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.